السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بات چل رہی تھی صرف کبیر کی پہچاننے کی کہ صرف کبیر کو ہم کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے, صرف کبیر کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ گردان ہمارے سامنے ہو, تو پھر کسی علامت کی نشانی کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یاد نہ ہو سکے تو ان کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں گردانوں کی پہچان ممکنہ حد تک ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے صرف کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ یہ وزن یاد رہے کہ ماضی کا یہ وزن ہے ضربا. ٹھیک ہے, اس وزن کو تو یاد رکھیں. اس سے آگے اگر یہ وزن یاد رہے گا تو اس سے آگے کی علامتوں کو, جو اگلے صیغوں میں آنے والی علامتیں ہیں, وہ آسان ہو جائیں گی. دیکھیں ضربا ہے, اب آپ نے یہ یاد رکھ لیا کہ یہ ماضی کا وزن ہے. اچھا, اب اس کے بعد آپ صیغوں کی علامتیں آپ نے کرنی ہیں کہ اس سے آگے اگر علامتیں آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل ماضی ہوگا. اور کون سا صیغہ ہوگا وہ دیکھیں, بالکل واضح ہے, آسانی سے. الف ضربا, تثنیہ مذکر غائب. ضربا تثنیہ مذکر غائب. ضربو الف اور واو جمع مذکر غائب. ضربت لمبی تا ساکن, لمبی تا ساکن. ضربت واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے, ضربتا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ضربتا کا صیغہ ہے یہ دیکھیں, تا اور الف تثنیہ مؤنث غائب, ضربہ کے آخر میں تا اور الف. ٹھیک ہے, اچھا اس سے آگے جو ہے پہلے صیغے کا جو آخری حرف تھا با, وہ ساکن ہو جاتی ہے. اس سے پہلے نہیں ہے لیکن اس سے آگے ساکن ہو جاتی ہے. بس یعنی اس سے آگے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تیسرا حرف ساکن, اس کے بعد علامتیں دیکھنی ہیں. نہ جمع مؤنث غائب, تا واحد مذکر حاضر, تما تثنیہ مذکر حاضر, تم جمع مذکر حاضر, تی واحد مؤنث حاضر, تما تثنیہ مؤنث حاضر, تن جمع مؤنث حاضر, تو واحد متکلم, نا جمع متکلم. یعنی اب آپ ان کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ پہلے 5 صیغوں میں تو مطلب پہلے صیغے کے آخر میں, یعنی پہلے صیغہ بعینی ہی وہی رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے آخر میں الف واو تا ساکینہ, تا اور الف, نون یعنی تا اور الف. اس کے بعد تیسرے حرف کو پہلے سے تیسرے حرف ساکن کرنے کے بعد علامتیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ہے واحد مذکر حاضر, واحد مؤنث حاضر اور واحد متکلم بالکل پہچاننا آسان ہے. اگر تا پر فتح ہے تو واحد مذکر حاضر, تا پہ کسرہ ہے تو واحد مؤنث حاضر, اور تا پہ ضمہ ہے تو جمع واحد متکلم. ٹھیک ہے, اور اگر نون کے ساتھ الف ہے تو جمع متکلم, اور اگر خالی نون ہے تو جو ہے وہ جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے, تما تم یہ دو صیغے ہیں, ایک جیسے آتے ہیں, تو ان کے لیے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ صیغہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. مثلا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جسے ہم کتابوں میں استعمال کرتے ہیں قرینہ, سیاق و سباق, کہ بھئی اگر بات چل رہی ہے خواتین کی
دو عورتوں کی تو ضرب تم آئے گا تو ہم کہیں گے مارا تم دو عورتوں نے، اور اگر بات چل رہی ہے مردوں کی تو ضرب تم آ رہا ہے تو ہم کہیں گے جمع تسنیہ مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور ضرب تم جو ہے جمع مذکر حاضر کی اور تن جمع متکلم کی. تو یہ بالکل جو ہے نا مطلب یہ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو آپ سامنے رکھ لیں، یاد رکھ لیں، کہیں پر بھی ہوگا تو دیکھیں مثلا میں آپ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ٹھیک ہے، یہ پہچان ہوگی انعمت. اچھا لیکن ایک بات اور ذہن میں آ رہی عرض کر دیتا ہوں، یہ پہچان اصل میں ہے صرف کس کے لیے؟ صحیح کے صیغوں میں. مطلب ویسے تو یہ آخری علامتیں، لیکن مکمل جو پہچان ہے وہ صحیح کے صیغے کی ہے، کیونکہ بسا اوقات جو ہے وہ باقی جو ہے آگے آنے والی ہفت اقسام میں سے اس میں جو ہے نا کلمے کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے قلنا تلنا خفنا بینا قیل بیعا، اب وہ وہاں پر تو وہ شکل ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یعنی یہ اس لیے صرف میں ہفت اقسام کو جاننا ضروری ہے. امید ہے آپ کو بات ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب اس میں جو ہے ترجمہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، صرف کبیر ہے، فعل ہے، ماضی ہے، معلوم ہے، تو ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چل گیا. مثلا ضربت النار، اب یہ پتہ چل گیا کہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور صرف کبیر فعل ماضی معلوم ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب عورتوں نے مارا گزشتہ زمانے میں. امید بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. اب آگے مجہول کس سے بنے گا؟ معلوم سے. مجہول کس سے بنے گا جی؟ معلوم سے، ٹھیک ہے. اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ بھائی دیکھو کہ جو آخری حرف ہے وہ اس پر فتح تھا، فتح ہی رہنے دے، ماضی کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے جو حرف ہے، تین حروف ہے پہلے صیغے میں، ضربا ضاد رابا، تو آخر کو جو ہے نا مطلب اپنی حالت پر چھوڑ دیں، درمیان والے کو کسرہ دے دیں، پہلے کو ضمہ دے دیں. یعنی ضمہ کسرہ فتح، ضمہ کسرہ فتح، یاد رہے گا، ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ فتحہ کسرہ، باقی سیم علامتیں وہی ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ میں نے بتایا تھا مجہول کون سی کردار ہوتی ہے؟ جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو. تو اب یہاں پہ مارا اسے ایک آدمی نہیں کہا جائے گا، مارا گیا وہ ایک آدمی، یعنی فاعل کا ذکر نہیں ہے. آگے علامتیں وہی ہیں، دیکھیں ضریبا ضریبا ضریبو ضریبت ضریبتا ضریبنا ضریبتا ضریبتما ضریبتم ضریبتی ضریبتما ضریبتن ضریبتو ضریبنا. جی امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی کوئی بہن بات پوچھنا چاہیں تو چونکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو گروپ ہے نا اس میں آپ سوال کر لیا کریں سفر کے دوران بھی، اگر کسی، کیونکہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو شاید وہ میسیج نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہاں پہ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے شوق دلائیں جو ہے نا لائیو کلاس لینے کا، مطلب اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو الحمدللہ بات سمجھ میں آئے. اچھا جی اب ہم چلتے صرف کبیر فعل مضارع معلوم. صرف کبیر فعل مضارع معلوم بالکل مطلب اس کا بنانا بھی آسان ہے. پہلی چیز تو وہی دوبارہ عرض کروں گا، اس کو بار بار اس لیے دہراؤں گا کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ اہم ہے کہ اس وزن کو یاد رکھیے، اور کوئی علامت یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس وزن کے ساتھ، یعنی یہ جو صیغے ہیں اس شکل کے ساتھ. دیکھیں انسان کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ مطلب کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہے، سیو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بار بار سوچنا پڑتا ہے، اس کے یہ اس کے یہ اس کے یہ. تو اب دیکھیں یضرب ذہن میں بٹھا لیا، یضربانی یضربونا تضرب تضربانی یضربنا تضرب تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا اضرب نضرب. اب یہ ذہن میں بٹھا دیا، اس پہ ہزاروں صیغے بھی آ جائیں گے تو آپ فوراً کہیں گے کہ جی یہ مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس میں اس کے شروع میں بھی اضافہ ہوتا ہے، چونکہ ماضی سے بنتا ہے مضارع، ٹھیک ہے. اس کے شروع میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کس چیز کا؟ حروف اتین. حروف اتین حمزہ تا یا مجموعہ ہے اتین،
حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، ٹھیک ہے. دیکھیے اب پہلے 3 صیغے یضربو، یضربانی، یضربون، ٹھیک ہے. اور چھٹا صیغہ یضربنا، یعنی 4 صیغوں میں تا یا. اچھا اب جی، اور تضریبو تضریبانی 2 ہو گئے، تضریبو تضریبانی تضریبون 5 ہو گئے، تضریبین تضریبان تضریبنا کتنے ہو گئے 8 صیغوں میں. جی 8 صیغوں میں کیا ہے مطلب شروع میں تا ہے نہیں بلکہ ہاں جی 8 صیغوں میں شروع میں کیا ہے تا ہے. تو 5 صیغوں میں 4 صیغوں میں کیا ہے یا، 8 میں تا، اور 2 ایک میں حمزہ اور ایک میں نون. اضرب ادھر اس کو اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ حاضر کے جو 6 صیغے ہیں مذکر کی ہو یا مؤنث کے، مضارع میں ان کے شروع میں تا آتی ہے، اور حمزہ آئے گا تو واحد متکلم، نون آئے گا شروع میں جمع متکلم، نون آئے گا تو جمع متکلم، ٹھیک ہے. اچھا باقی جو ہے یا جو ہے وہ 4 صیغوں میں آتی ہے، پہلے 3 صیغوں میں مذکر کے اور چھٹے صیغے میں مؤنث کا. باقی رہی یہ بات کہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، ان دونوں میں تمیز کیسے ہوگی؟ وہ وہی صورت ہے. دیکھیں یضرب تضربو ہے، ٹھیک ہے، تضربو ہے اور وہاں پر بھی تضربو ہے، چوتھا صیغہ بھی تضربو ہے اور ساتواں صیغہ بھی تضربو ہے. تو اس میں کیا کریں گے ہم؟ اس میں یہ کریں گے کہ قرینہ سیاق و سباق سے دیکھا جائے. اسی طرح تسنیہ کے ہیں 4 صیغے، تضریبانی تضریبانی تضریبانی، تین تا والے. اس میں بھی کیا ہے ہم قرینے سے دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بات اس کے ترجمے میں کیا ہوگا؟ اس کے ترجمے میں مضارع اور حال اور مستقبل دونوں وقت کا ترجمہ ہو سکتا ہے. وہ بھی وہی ہے کہ قرینے سے دیکھیں گے یہاں پہ کون سا ترجمہ بہتر لگ رہا ہے، مضارع والا، حال والا لگ رہا ہے، اس سے تعلق لگ رہا ہے. باقی اور علامتیں ہیں وہ مزید چل کے آگے آ جائیں گی کہ ان کی وجہ سے پھر ایک چیز متعین ہو جاتی ہے کہ جہاں پر بھی مضارع کے شروع میں آ جائے گا تو اس میں یہ والا معنی ہوگا، اس میں وہ والا معنی ہوگا. یہ تو ہوگی شروع میں حروفین کی بات ہوگی. اب آخر میں کیا ہے دیکھیں یضرب، یہ اب اس کو سامنے رکھ لیں، سادہ ہے. اس سے آگے جو ہے وہ علامتیں لگیں گی. یہ پہلا صیغہ تو یاد ہونا چاہیے یضرب، اس سے آگے علامتیں لگیں گی. کیسے؟ نون الف نون یضربانی، واو نون، ٹھیک ہے، یضربون، ٹھیک ہے. تضرب وہی آگے یعنی چوتھا صیغہ بھی ایسے گا، الف نون یضربنا، جی نون خالی نون، ٹھیک ہے، الف نون واو نون یا نون الف نون نون، اور جو ہے اس میں یہی وزن ہوگا، صرف حمزہ شروع میں، واحد متکلم اور جمع متکلم شروع میں جو ہے نا تھوڑا سا اضافہ ہوگا. تو دیکھیں اب دیکھیں اضرب، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ شروع میں حمزہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور وزن جو ہے چونکہ اضافہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع کا وزن ہے. تو اب دیکھیں اور اس میں حال اور استقبال والا معنی ہوتا ہے، تو ہم کریں گے اضرب، مارتا ہوں یا ماروں گا. اچھا میں ایک مرد، چونکہ متکلم میں جو ہے نا مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی قرینے سے پتہ چلے گا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. میں ایک مرد یا ایک عورت، کون سے زمانے میں؟ حال یا استقبال دونوں. صیغہ کون سا ہوگا؟ واحد متکلم. صرف کبیر فعل مضارع ماضی. تو عنوان بڑا اہم ہوتا ہے. عنوان صرف کبیر 14 صیغے آئیں گے، فعل ہے، مضارع ہے یعنی حال استقبال دونوں کے معنی ہو سکتے ہیں، معلوم ہے یعنی فاعل ذکر ہوگا. میں مارتا ہوں، کیا کہنے کیا چاہ رہا ہے؟ میں مارتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، یہ ترجمہ. تو امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی. تو اور مجہول بالکل جی بس 1 منٹ اور آپ سے لیتا ہوں. مجہول مضارع مجہول میں کیا ہوگا کہ وہی مضارع ہے، اس جو ہے نا مطلب آخر میں علامتیں وہی ہوں گی، شروع میں بھی وہی ہوں گی، صرف کیا ہے حرکات کا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں پہ آخر والے کو جو ہے نا رفع تھا، اس سے پہلے والے کے پر کسرہ تھا، اس پر فتح دے دیں گے.
اور پہلے والے پہ فتح تھا اس کو ضمہ دے دیں گے یو ابو. اور یاد رکھیے گا یہ بہت فائدے کی بات ہے، 6 اوزان آتے ہیں مضارع میں یعنی کہ مجرد کے، لیکن مجہول جو ہے مضارع وہ سیم سبھی اس ایک ہی وزن پہ آتے ہیں. فعل یفعلو ہو، فعل یفعلو ہو، فعل یفعلو ہو، جی سارے ایک ہی وزن پہ آتے ہیں. تو مجہول میں تو یاد رکھنا بالکل آسان ہے، ایک وزن یاد کر لیں، جو بھی گردان آئے گی مجرد کے جتنے بھی ابواب کے سب یہی شکل صورت میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا سنا اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.